کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. دعائے قنوت کے بغیر نہیں ہوں گی. یعنی دعائے قنوت کے علاوہ دعائے قنوت سنت ہے. نماز میں وتر میں دعائیں قنوت پڑھنا سنت رسول اللہ سے ثابت ہے. اگر وہ یاد نہیں ہے تو اس کے علاوہ ربنا آتینا فی الدنیا دوسری اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے, پڑھ سکتے. نہیں ہوگا, امام کے پیچھے پڑھ رہے نا آپ, امام کے پیچھے آپ اس کے تابع ہیں, تو آپ دو بار بھی پڑھ لیا آپ نے تو اس میں ہاں تنہا پڑھ رہے آپ, یا امام نے دو بار پڑھ لیا, تو امام نے دو بار پڑھ لیا تو پھر آپ امام ادا کرنا ہے. دیکھیے آپ اس میں کتنی باریکیاں ہے. اب امام ایک بار پڑھ رہا دو بار پڑھ رہا, آپ نے کیا معلوم, آہستہ رہتی نا. تو امام پہ ذمہ داری کتنی ہے, بہت ذمہ داری. امام تھوڑی دیر بھی تیت کے بعد بیٹھا, اچھا لگ رہا ہے امام کو, سامنے سے اچھی ہوا آ رہی, بولے ٹاور فین کی, سجدہ سو لازم ہے. اب آپ بولیں کس کو معلوم ہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ جانتا ہے. اس لیے بہت اہم ذمہ داری ہے امام پر. اللہ پاک استقامت دے ائمہ حضرات کو اور سب کی ادائیگی ہو. تو یہ دیکھیے کیا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. فجر کی سنت میں اختلاف ہے. ظہر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں. البتہ فجر کی سنت میں الگ الگ علماء اور فقہا کے گفتگو ہے. بعض علماء کہتے ہیں, بعض فقہا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ادا کر لی جائے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اب فرض نماز کے بعد فجر اور عصر کے بعد سنت نہیں ہے, نفل نہیں ہے, تو اس سے سنت نہیں پڑھی جائیں گی. یہ زیادہ راجح قول ہے کہ نہیں پڑھی جائیں گی جب سورج طلوع ہوگا, جب سنت کی ادا ہو, لیکن یہ اسی دن, دوسرے دن نہیں ہو سکتی. پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب فجر کی سنت چھوٹ گئی اور اب آپ نے فرض ادا کر لی ہے, اب وہ سنت چلے گئی, اب اس کی بھرپائی نہیں ہوگی, اب اس کی ادائیگی نہیں ہے. فرض نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت ہو رہی ہے تو پھر علیحدہ مسجد کے کسی ایسے حصے میں ہم جلد سے جلد سنت ادا کریں, اس گمان کے ساتھ یا اس تحقیق کے ساتھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ امام صاحب نے ابھی شاید پہلی رکعت ہو رہی ہے یا دوسری رکعت ہو رہی ہے, آہستہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو سب کو اپنے اپنے اماموں کا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی اسپیڈ کیا ہے, وہ کتنا پڑھتے ہیں, کیسا پڑھتے ہیں, وقت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تو میں فرض نماز پالوں گا سنت ادا کر کے, تو پہلے سنت ادا کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ میری فرض چھوٹ جائیں گی تو پھر فرض کی اہمیت ہے. دیگر اور نمازوں میں جب جماعت شروع ہو گئی ہے تو جماعت ادا کرنا ہے, سنت ادا نہیں کرنا ہے. لیکن فرض کی سنت بہت فضیلت ہے, فجر کی سنت کی بہت فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے فجر کی سنت پالی اس نے دونوں جہان کی نعمتیں پالی, دونوں جہان کی نعمتیں. اور جس نے فجر کی سنت کو لاس کر لیا تو ایک شخص وہ ہے کہ جس کا کل پراپرٹی ہے نا, اچانک کچھ ہیک ہو گیا اور سب لاس ہو گیا پورا. تو آدمی کو اٹیک آتا کہ نہیں آتا, یا تو فجر ہی چلے جا رہی کچھ مزے میں آدمی, جبکہ سنت کا چلے جانا گویا کہ دونوں جہان کی نعمتوں کا ترک ہو جانا ہے. سنت ادا کرے. وہی بتایا کہ علماء کے الگ الگ اختلاف ہے اس میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کا ادا کر لو, لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فجر کا ادا کریں گے تو فجر کے بعد تو صرف فرض کی قضا ہے, سنت اور نفل تو نہیں پڑھ سکتے. تو
پھر بعض کہتے ہیں کہ طلوع کے بعد پڑھو. تو پھر اب جب فجر پڑھ لیے ہے تو پھر اب سنت کی کیا اس کے بعد اہمیت ہے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ جب فجر کسی فرض ملی ہے تو اب سنت کے دائی نہیں ہے, بس فرض آپ مل گیا, آپ کو فرض مل گیا, جو ثواب ملنا تھا آپ کو وہ محروم ہو گئے اس سے. اور اکثر لوگوں کا اس پر بھی عمل ہے, اور اکثر لوگوں کا اس پر بھی عمل ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد وہ سنت ادا کرتے ہیں. وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی پوری نماز ہی قضا ہو گئی فجر کی, آپ بیدار ہوئے طلوع آفتاب کے بعد. طلوع آفتاب کا وقت چل رہا ہے ابھی 6:49 چل رہا ہے یا پھر 6:48 چل رہا ہے, آپ 6:50 پہ آپ بیدار ہوئے یا 7 بجے بیدار ہوئے, تو آپ نے پوری نماز ہی یہ نہیں کہ آپ کی چلی گئی. تو اس لیے پھر فقہاء اور علماء کا بال اتفاق اس پر اجماع ہے کہ جس دن کی فجر ہے اس دن کے زوال سے پہلے پہلے آپ فجر کی سنت کی قضا بھی کریں گے اور فجر کی فرض کی قضا بھی کریں گے, صرف اسی دن کی تخصیص ہے اور زوال سے پہلے. اگر اس دن کی فجر آپ ظہر کے بعد بھی پڑھیں گے تو پھر سنت کی قضا نہیں, صرف فرض کی قضا ہوگی. تو آپ فجر کی سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ فرض کے ساتھ قضا ہو گئی ہو تو اس دن آپ زوال سے پہلے پہلے اس کی قضا بھی کرنا ہے. دوبارہ آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا, تو آپ کو یہ اطمینان ہو, یقین ہو کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اب اس میں کبھی اطمینان ہوتا ہے آپ کو, وضو کر رہا ہے اور بولا کہ بھائی میرے کو فرض پڑھنا ہے کہ نہیں, جلدی جانا ہے مجھے آفس میں, یا کچھ میری فرض رہ گئی ہے یا میں فرض پڑھ رہا ہوں, اور آپ بعد میں آئے اسے شروع کر دیا, تو آپ یو کین جوائن. یا آپ کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے. اگر آپ کو یہی شک ہے کہ وہ سنت ادا کر رکھے تو آپ جوائن ہو جائیے. اگر آپ کو پتہ ہے, ہم نے یہ بتایا کہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ انجن جا کا رہا ہے, آپ کو جانا ہے لوناوالا, اور بولا کسی نے کہ بھائی میں لوناوالا جا رہا ہوں, تو پھر آپ جوائن ہو گئے, لفٹ لے لیے اس سے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لوناوالا جا رہا کہ یہ لونی کالبور جا رہا, یہ تو ایک دم اپوزٹ میں جا رہا ہے نا بھائی, لوناوالا سے لونی ہو جائے گا نا. تو آپ کو اس میں اطمینان بھی چاہیے. اب آپ بولیں گے وہ پڑھ رہا ہے, میرے کو کیا معلوم کیا پڑھ رہا ہے, تو پھر آپ اپنا پڑھیے. اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ فرض پڑھنے کے لیے آیا ہے, اس نے بولا بھی تھا, تو آپ پھر شناخت ہونے پر کرنا ہے. تو یہ اطمینان ہے اس کے اندر, آپ کو پتہ چلا. ہمارا بھی ہوتا, ہم کالج میں لیکچرس ہوا ہمارا, بھائی میرے کو جلدی جانا ہے, ڈیوٹی ہے, صرف 10 منٹ کا وقفہ ہے, ریلیور آیا ہوا ہے, ایگزام چل رہا ہے, 10 منٹ میں اس کو ریلیو کرنا ہے, جلدی سے آئے. تو بازو سے ایک اور وضو کرتے رہتا, اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ ایگزام میں ڈیوٹی میں ہے اور یہ فرض ہی پڑے گا بندہ, تو پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے تو جوائن ہو جاتا ہے وہ. لیکن اگر آپ شامل ہوئے اور اس نے بتا دیا کہ میں سنت پڑھ رہا تھا, تو پھر آپ کو پھر وہ نفل میں ہو گیا, آپ کو فرض ادا کرنے پڑیں گے. جی درست ہے. آپ ان صورتوں کو, جو صورت آپ نے فجر میں پڑھی وہی صورتیں آپ ظہر میں پڑھیے, وہی صورتیں عصر میں پڑھیے, وہی صورتیں مغرب میں پڑھیے. اس میں تکرار نہیں ہے. نماز علیحدہ ہے تو پھر صورتیں بھی علیحدہ ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جو واجب ہے سورہ فاتحہ, اس کی تکرار نہیں. ایسا بھی ہو گیا کہ آپ نے
پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے. تو ایسے جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے تکرار کر لی کہ صورت کی تو پھر آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوئی، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نماز بھی ہو گیا تو دیگر اور نمازوں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. دو ہی سورہ یاد ہے، الم تر الی فی قریش، یہ بھی تبت یدیا قل اللہ احد، اور دن بھر میں آپ نے ہر نماز میں یہی پڑھے آپ نے. کیونکہ نماز کی جو پالیسی جو ہے ترتیب، اور اس میں بتایا گیا دو سورے پڑھنے ہیں، دو صورت ملانی ہے تو آپ ملا رہے آپ. اور وہ فرض میں شروع میں 2 رکعت میں. ہاں البتہ آپ کو 4 رکعت جو سنت پڑھنی ہے اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں چاروں میں ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے. اچھا، بڑا اچھا سوال ہے ان کا، ہے نا، کہ پیچھے اس امام کے پڑھ رہا ہوں اور امام کی نیت رہتی کہ میں جماعت کی امامت کر رہا ہوں. ان سب کی جو یہ میرے اقتدا کر رہے ہیں اور ان سب کی جماعت کی میں امامت کر رہا ہوں. نیت اس نماز کی جماعت کی اور ان سب کی جو ہے امامت کی، اس طریقے سے یہ نیت ہوتی ہے امام کی. وہ عربی میں ہوتی ہے، میں ان کی نماز پڑھا رہا ہوں، اصلی بالناس، اس طریقے سے عربی کے الفاظ ہے وہ. یا پھر آپ اردو میں بول دیے کہ میں جماعت کی امامت کر رہا ہوں تو پھر آپ کی امامت ہو گئی. یا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ میں ان سب کی نماز پڑھا رہا ہوں تو پیچھے جو بھی مقتدی ہے اس طریقے سے. اور ہم جب افتاح کر رہے تھے اس میں الاشبہ والنظائر ایک بڑی کتاب ہے، اس میں کہ امام سب کی امامت کی نیت کر رہا ہے کہ میں سب کی نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن امام نے ایسا دیکھا ایک کو، میں اس کی نماز نہیں پڑھا رہا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے اماموں سے پنگا مت لو، ہے کہ نہیں. سب کو لے جا رہا ہوں میں، وہ ایک ڈبہ میرے کو، تو پھر وہ یہی رہ گیا، وہ انجن کے ساتھ نہیں ہے. یہ الاشبہ والنظائر میں یعنی کہ افتاح میں یہ پڑھائی جاتی ہے کتاب کامل الفقہ میں. تو فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام کا مقتدیوں سے راضی ہونا اور ان کی امامت کا بھی ارادہ ہونا چاہیے امام کا. تو اس لیے وہ پھر ایک اجماع عموماً وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے سب کی میں امامت کر رہا ہوں، تو بعد میں لوگ آتے رہتے شامل ہوتے رہتے آتے رہتے شامل ہوتے رہتے. اگر امام نے سوچ لیا انہیں آیا بھی تو اس کی نکو بعد میں. تو خیر دونوں طرف سے ہے، امام کو بھی چاہیے کہ سب کو خوش رکھے، مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام کو خوش رکھے. یہ محبت والی بات ہے، امامت کی بات ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن حیرت کی بات ہے نماز پڑھتے امام کے پیچھے اور پھر اسی کے تعلق سے سوچتے رہتے، باہر اسی کی غیبت اور چغلی کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے. حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں. امام تو اپنی فراخ دلی سے سب کی نماز پڑھا رہا، لیکن پڑھنے والا امام کے تعلق سے سوچ رہا، تو وہ سوچ لے. جی یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ قبلے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم تحری کریں گے کہ قبلہ کس طرف ہے. غالب گمان جب ہمارا ہوگا کہ بھائی اسی طرف قبلہ ہو سکتا ہے، پھر نماز پڑھیں آپ تو نماز ہو جائیں گے آپ کی. اسی طریقے سے سوچے، ارے میں بھی تو انسان ہوں، ہم بھی امامت کرتے ہیں ہمارے پیچھے. ایک مرتبہ ہو گیا نا عشاء کی 3 رکعت پڑھا دی ہم نے، تو میں سوچ رہا ہوں، یہ پھر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بسا اوقات اکثر نمازوں میں ایسا ہوتا کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے یہ کہ نہیں 3 ہوئی ہے 4 پڑھاؤ، 4 ہوئی ہے 5ویں میں مت جاؤ. ذہن بولتا ہے نہیں یہ 3 ہی ہوئی، کھڑے ہو جانا چوتھی کے لیے، لیکن کہتے ہیں نہیں یار چوتھی نہیں ہے، یہ 5ویں کو چلے جائیں گے ہم 5ویں کے لیے. تو غالب گمان ہمارا ہے وہ کرے، اور ہمارا کانسنٹریشن بن گیا کہ نہیں ہے 3 ہی ہوئی تو چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ. لیکن جب چوتھی پڑھ رہے ہیں آپ
اور چوتھی پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایسا لگا یار یہ 5ویں رکعت ہے، یہ کیا ہے، اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں آپ، یہ 5ویں رکعت ہے، تو پھر اس میں علماء کے اختلاف، علماء نے کہا کہ پھر چھٹی کے لیے بھی کھڑے ہو جائے آپ، اور پھر چھٹی کے لیے کھڑے ہو کر آپ سجدہ سو کر لیں، تو 4 فرض ہو گئی، 2 نفل ہو گئی، یا پھر سلام پھیر کے آپ دوبارہ پڑھ لیں 4 رکعت واپس۔ لیکن ذہن پہ زور دینا ہے، توجہ کرنا، وسوسے آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کو نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن کی نماز میں وسوسے آنا، شیطان بہکاتا نا، واقعہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ وہ نماز میں سجدہ سو کیوں کرتے؟ دیکھو اس کو کتنا معلوم ہے، اس کو سجدہ سو کیوں کرتے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب بھول ہو جاتی ہے نماز میں تو ہم اس بھول کی پینلٹی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کہ بھول ہو گئی تھی۔ تو کیا بھول کی ہوتی نماز میں؟ تو امام اعظم نے کہا کہ وہ شیطان بہکا دیتا۔ بولے واہ ابو حنیفہ، کیا تم مسلمانوں کی عبادت شیطان بہکاتا تمہارے کو؟ ہماری عبادت میں شیطان نہیں بہکاتا۔ امام اعظم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ حویلی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے یا جھوپڑے پہ ڈاکہ ڈالتا؟ تو اس نے کہا کہ جھوپڑے پہ نہیں، حویلی پہ ڈالتا۔ تو کیوں جھوپڑے پہ کیوں نہیں ڈالتا؟ تو کہا جھوپڑے میں کیا ملے گا اس کو، ڈاکو کو؟ تو اس لیے بولے شیطان تمہارے پاس نہیں آتا، کیا ملے گا اس کو، شیطان ہم کو بہکاتا۔ تو بڑا معقول جواب دے کر آپ نے اس کو رفو چکر کر دیا، بھگا دیا اس کو۔ تو اب یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، تو وسوسے آتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی علامت ہے، وسوسے آتے ہیں، ذہن ہوتا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ بھئی وسوسے سے بچنے کے لیے استغفار کی کثرت کریں، اور ہم وضو اچھے سے کریں۔ وضو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وسوسے آتے ہیں۔ وہی فقہا کی کتاب میں جو افتاء کر رہے تھے ہم فضیلت کے بعد، تو یہ بھی ذکر آیا ہے کہ مقتدیوں میں اگر کوئی بے وضو ہو اس کا اثر امام پہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ہے، پرسوں مجھے اچھے سے یاد ہے، شاید میں کوئی نماز میں بھول گیا تھا، تو پیچھے بات ہو رہی تھی، ارے وضو ہے کہ تیرا؟ تو مجھے لگا میں تیسری رکعت میں کنفیوز جو ہو رہا تھا ادھر ہی سے ٹارچر چل رہا تھا مجھے۔ تو پیچھے یہ مقتدیوں کے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اس کا اثر بھی امام پر عائد ہوتا ہے، آتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں باوضو رکھے اور ہمیں ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ آج اتوار ہے اس لیے تھوڑی زیادہ گفتگو ہی، معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور کچھ روز تو انشاءاللہ گفتگو ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، نہیں اجازت دیں گے آپ؟ قرآن شریف، قرآن مجید، یہ عنوان سے ہٹ کر سوال ہے لیکن اہم سوال ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اشد منع ہے کہ قرآن کے اوپر بیٹھے یا قرآن سے بلند ہو جائے، سخت منع ہے۔ کچھ نے حرام کے قریب قرار دیا، کچھ نے کہا کہ قرآن پاک کو پیٹ کرنا گناہ کا سبب ہے۔ یقیناً اللہ کا کلام ہے، تو جب کوئی ایسا پڑھ رہا ہے تو پیٹ دکھا کر کوئی نہ بیٹھے سامنے۔ اور یہاں اگر کوئی بازو میں پڑھ رہا ہے تو اب اس کے پاس نیچے بیٹھے ہوئے شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے، بازو میں بیٹھا ہوا شخص اوپر نہ بیٹھے۔ ہاں اگر حجرہ بدل گیا، منزل بدل گئی، علاقہ بدل گیا تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں، قریب میں بیٹھے۔ اب دیکھیے اندر کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اندر پڑھ رہے ہیں، میں یہاں ہوں، کرسی بیٹھا ہوں، تو اس کے احکامات الگ ہے، ادھر کے احکامات الگ ہے، ادھر کے احکامات الگ ہے۔
لیکن وہیں پر ایک ہی جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور وہی کوئی جو ہے اس سے بلند ہو رہا ہے، تو یہ بہت بے ادبی ہے۔ ایک تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اڑ جائے، یا بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھ جائے۔ ایسی صورت میں دونوں بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر نہیں اٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے تو دونوں گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے، بے حرمتی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک چیز بتائی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے قرآن پڑھنا، تو نمازی کے سامنے منہ کی طرف بھی بیٹھنا بھی منع ہے۔ ایسا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی طرف منہ دیکھ رہے تو وہ بیچارہ وہ بھی وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرے کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور آپ اس کا منہ دیکھ رہے ہو، کبھی اتفاق سے اس کی نظر آپ کی طرف ہو گئی تو کیا اشارے کریں گے کیا آپ؟ تو پھر کیا کرے، پھر اس کی طرف فیٹ کر لیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے تو اس طرح کر لیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ لیکن اس کا خیال رکھیں، ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے کلام کے اوپر کوئی حدیثی کتاب ترجمے کا قرآن پاک بھی نہیں رکھے، بلکہ جو خالص قرآن مجید بغیر ترجمے کا وہ اوپر ہوگا، اس کے بعد ترجمے والا نیچے ہوگا، پھر اس کے بعد تفسیر ہوں گی اس کے نیچے، پھر اس کے بعد حدیث کی کتاب ہوگی۔ یہ ترتیب کا خیال رکھے۔ اجازت دیجیے، ماشاءاللہ کافی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، تو انشاءاللہ اس کو اٹھا کر رکھیے اور ذہن میں رکھیے، پھر یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔